تو یہ احکام توڑتے ہیں معاملات میں، تو جو حالات آتے ہیں ان حالات کا علاج اسباب سے کرتے ہیں. جی ہاں، شکایت کرتے ہیں دیکھو جی ہمارا کاروبار نہیں چلنے دیتے. پہلے تم یہ تو دیکھو کاروبار کیسے چلا رہے ہو. کہنے جی ہماری کمائی اور ہمارے پیسے ردی کر دیے. شکایت سب بات ہے. ہمارے پیسے کیا کر دیے؟ ہمارے پیسے ردی کر دیے. دیکھو، اور شکایت یہ ہے کہ ہم پر ادھر ٹیکس لگا دیا. میں سوچ رہا تھا کہ زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے، زکوٰۃ کی مقدار زیادہ ہے یا ٹیکس زیادہ ہے؟ تو ٹیکس کے مقابلے میں تو زکوٰۃ کی مقدار کچھ بھی نہیں ہے. ٹیکس کے مقابلے میں زکوٰۃ کی مقدار کچھ بھی نہیں ہے. جب ابن مال کی زکوٰۃ نکالتا تھا تو یہ غیروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا. جب اس نے تھوڑی سی مال کی زکوٰۃ کی مقدار کو روکا تو غیر اس سے ٹیکس لے رہے ہیں. ایک قسم کے نہیں، سینکڑوں قسم کے ٹیکس لے رہے ہیں. جی، ہر قدم پر ٹیکس دو. اب تو ایسے حالات ہیں کہ تم دنیا میں پیدا کیوں ہے اپنا بھی ٹیکس دو. ہاں دیکھو جا کے ملکوں میں اپنا ٹیکس دو، اپنے وجود کا ٹیکس دو. جی ہاں، پہلے تو یہ تھا کہ آمدنی کا ٹیکس دو، لوکل ٹیکس دو اور سیل ٹیکس دو اور یہ ٹیکس دو اور یہ ٹیکس دو، یہ ٹیکس دو. جی، گھر کا ٹیکس دو، پانی کا ٹیکس دو. کسی عجیب بات ہے کہ جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا مال کی تھوڑی سی مقدار، تو یہ دوسروں سے ٹیکس لیا کرتا تھا کہ غیر ان کے ماتحت ہو کر ان کو ٹیکس دیا کرتے تھے. جب اس نے زکوٰۃ کی رقم کو روکا تو ان پر ٹیکس مسلط ہو گئے. جی ہاں، اس کو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ تم اپنے حالات کو حکام کی طرف منسوب مت کرو، اپنے حالات کو اپنے اعمال کی طرف منسوب کر کے دیکھو. تو حالات قدم قدم پر سمجھاویں گے، دیکھو یہ غلطی ہوئی، دیکھو یہ غلطی ہوئی، دیکھو یہ غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا، اس غلطی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا. اللہ تعالیٰ حالات لاتے اس لیے ہیں تاکہ میرے بندے کی آنکھ کھلے اور یہ حالات سے عبرت لے کر راستے پر آوے. یہ مت کہو کہ دنیا تو حالات کی جگہ ہے ہی، ایسا نہیں ہے. پھر کہتے کیا ہے کہ دیکھو انبیاء پر حالات آئے، صحابہ پر حالات آئے، ان پر فاقے آئے، ان پر قرضے آئے. یاد رکھنا یہ بات کہ جو حالات اللہ کی اطاعت کے لیے آتے ہیں وہ جنت کے درجے بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو حالات نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں، جو حالات نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں وہ حالات تنبیہ کے لیے آتے ہیں، وہ حالات تنبیہ کے لیے آتے ہیں. یہ حالات تنبیہ کے لیے آتے ہیں. جو حالات اطاعت کے ساتھ آئیں گے وہ حالات نبیوں کی لائن کے ہوں گے، اور جو حالات نافرمانی کی وجہ سے آئیں گے کہ وہ تو اللہ رب العزت تنبیہ کر رہے ہیں، اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ حالات دنیا میں ہوں گے، پھر حالات کی ابتدا قبر سے ہوگی. مرنے میں حالات ختم نہیں ہو جاتے. جی ہاں، لوگ حالات سے آ کر خودکشی کر لیتے ہیں کہ بھائی چلو قصہ ختم ہوا. کہ نہیں، قصہ ختم نہیں ہوا، اب تو قصہ شروع ہوگا. ہاں، تو سمجھے حالات صرف زندگی تک ہیں؟ بالکل نہیں. حالات زندگی تک نہیں ہیں، حالات تو زندگی کے بعد شروع ہوں گے. حالات زندگی کے بعد شروع ہوں گے. اس لیے فرمایا کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون، کہ تم جیسی زندگی گزار کر جاؤ گے تمہیں ایسی موت ملے گی، اور جیسی موت ملے گی تمہیں پھر ویسے اٹھایا جائے گا. سلسلہ ہے پورا، زندگی کا، قبر کا، حشر کا، یوں سلسلہ ہے. لیکن جو ایمان نہیں رکھتے، عبرت نہیں لیتے، وہ ان حالات سے کوئی سبق نہیں لیتے. اس لیے فرمایا کہ اپنے حالات کو حکام سے مت جوڑو، اپنے حالات کو احکام سے جوڑو. اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے، اس کے لیے ایمان شرط ہے کہ سب سے پہلے ایمان سیکھو. اس کے لیے
کیونکہ حالات آئیں گے غیب سے، حالات آئیں گے غیب سے، اس لیے ایمان بالغیب پہلے سکھلایا گیا۔ حالات آئیں گے غیب سے، احکام غیب سے آئے ہیں، احکام غیب سے آئیں گے تو حالات بھی غیب سے ہی آئیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ احکام تو غیب سے آئے ہیں، حالات کائنات سے بن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں سے احکام آئے ہیں وہیں سے حالات بھی آتے ہیں، جہاں سے احکام آئے ہیں وہیں سے حالات آ رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ تم نے یہ حکم پورا نہیں کیا تم پر یہ حال آئے گا، تم پر یہ حکم پورا نہیں کیا تم پر یہ حال آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان بالغیب سکھلایا، سب سے پہلے ایمان بالغیب سکھلایا کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانو۔ اگر یقینی مانو گے تو وعیدیں تمہیں راستے پر لے آویں گی، کیونکہ جو وعید سے نہیں ڈرتا وہ وعدوں کو نہیں پہنچتا۔ وعدوں کو وہ پہنچے گے جو وعید سے ڈریں گے، وعدوں تو کون پہنچیں گے؟ جو وعید سے ڈریں گے، ان کے لیے وعدے ہیں وعید سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، کہ جہنم کا ایندھن لوگ وہ پتھر ہیں۔ اور صحابی سن کر کہنے لگے کہ جہنم کے پتھر اتنے بڑے بڑے ہوں گے دنیا کے پتھر کی طرح؟ فرمایا نہیں، جہنم کا ایک پتھر دنیا کے سارے پہاڑوں سے بڑا ہے۔ اور صحابی سن کر بے ہوش ہو گئے خوف سے، کیونکہ ان کا سننا تھا یقین کے اعتبار سے، ہمارا سننا ہے معلومات کے اعتبار سے۔ حضرت فرماتے تھے یقین، یہ تاثر یقین کا ہوتا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ تاثر یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے۔ جی ہاں، تاثر یقین کا ہے، تاثر یقین کا ہے، معلومات کا کوئی تاثر نہیں ہے، تاثر اصل یقین کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی خبر کو یقین کے ساتھ لو، نبی کی خبر کو یقین کے ساتھ لو۔ سب سے پہلے یہ سمجھایا گیا کہ وہ جو خبر دیں تم اس خبر کو کائنات کے نظام کے اعتبار سے مت سوچنا، ورنہ تو تم خبر کا انکار کر بیٹھو گے یا شک کر بیٹھو گے، اور دونوں کی گنجائش نہیں ہے، نہ انکار کی گنجائش ہے نہ شک کی گنجائش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے دور میں 3 قسم کے لوگ تھے، 3 قسم کے لوگ۔ ایک ایمان والے، یہ یقین کرنے والے، دوسرے شک کرنے والے، یہ منافقین ہوتے تھے، تیسری قسم انکار کرنے والی، تیسری قسم انکار کرنے والی۔ میری بات توجہ سننا، ایک قسم ہے جو انکار کرتی تھی کہ نہیں یہ غلط ہے، کچھ نہیں ہے۔ دوسری قسم شک کرتی تھی، منافقین۔ اور سب سے اعلیٰ قسم ایمان والے، وہ یقین کرتے تھے۔ تو ان تینوں کو غیب کی خبریں سنائی جاتی تھی، یہ نہیں کہ بھئی غیب کی خبریں ایمان والوں کو بتاؤ، بس ایسا نہیں تھا۔ تو میری بات توجہ سننا کہ غیب کی خبریں ایمان والوں کو بتاؤ، کیونکہ ایمان بالغیب، ایمان لانے کا حکم ان کو ہے، نہیں، ایسا نہیں کہ غیب کی خبریں سب کو سنائی جاتی تھی۔ تو تینوں قسم کے لوگوں کی کیفیت بدلتی تھی اس سے۔ کفار میں انکار بڑھتا تھا، منافقین کا شک بڑھتا تھا، ایمان والوں کا یقین بڑھتا تھا۔ ہاں، عجیب بات ہے، تینوں قسم کہ میں نے جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اب تک، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے بتلایا ہے یہ ہوگا نہیں جب تک ایمان بالغیب نہ سیکھا جائے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر لے کر آ رہے ہیں، آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے یقین، آپ کے اعتماد پر یقینی مانے تمام کائنات کے پھیلے ہوئے نقشے کے مقابلے میں۔ اصل بات یہ تھی۔ تو آپ جب آ کر خبر دی، آپ نے خبر دی
کہ سفر معراج ہوا. کیوں؟ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے، ان کو پرکھنے کے لیے کہ کتنا یقین کرتے ہیں آپ کی بات کا، ہم نے آپ کو سفر کرایا ہے معراج کا. 1 مہینے کا سفر زمین کا بیت المقدس تک، اور وہاں سے لامحدود سفر آسمانوں کا، اور یہ رات کے کسی حصے میں ہو گیا. جی ہاں، اب سائنس والے یہ زمین ناپیں کہ یہاں سے وہاں تک کتنا ٹائم لگے گا، وہاں سے وہاں کتنا ٹائم لگے گا، کہ یہاں سے وہاں تک کتنا ٹائم لگے گا، یہاں سے وہاں کتنا ٹائم لگے گا. جی ہاں، یہ نہیں، یہ نہیں. سنو غور سے، کس میں کتنا ٹائم لگے گا، یہ نہیں. بلکہ عجیب بات ہے، جب آپ صبح آپ نے خبر کی لوگوں کو، تو یقین کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کو بعد میں معلوم ہوا، ابو جہل کو آپ نے پہلے بتا دیا. تو ابو جہل سب سے بڑا کذاب، جھٹلانے والا، کہ لو سنو رات یہ سفر ہوا معراج کا. کہ دیکھیں یہ کیا، خبر کرو. وہ دوڑے ہوئے گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، جا کے عرض کیا کہ اے ابو بکر دیکھو آپ کے ساتھی کیا کہہ رہا ہے، کہ 1 مہینے کا سفر زمین کا، یہاں سے بیت المقدس، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا ہے ان کا، اور رات کی کسی حصے میں ہو گیا. بھلا کون مانے گا یہ؟ ایسی خبروں میں ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہے، اور ایسی خبروں سے انکار کرنے والوں کے انکار کو بڑھانا ہے. ایمان والوں کے لیے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ان کے ایمان کا امتحان بھی ہے، ان کے ایمان کو بڑھانا بھی ہے ان خبروں سے. جی ہاں، تاکہ وہ کفر میں آگے بڑھیں، یہ ایمان میں آگے بڑھیں. اس لیے ایمان بالغیب کے لیے غیب کی چیزوں کے تذکرے کرنا مستقل کام ہے. غیب کے تذکرے کرو. اگر غیب کے تذکرے نہیں کرو گے تو تم رفتہ رفتہ کائنات کے نظام کو کائنات سے جوڑ بیٹھو گے. کہ نبی کی تعلیمات تو گئی ان کے زمانے کے ساتھ، اب کائنات کا نظام کائنات سے چلے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے سائنس کے نظام اور علم کو اللہ کا ضابطہ قرار دے دیا ہے، اور کائنات کے جہل کو علم سمجھ لیا ہے، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب جو نظام چل رہا ہے وہ نظام اسی طرح چلے گا. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہا کہ ایمان بالغیب کے واقعات اور غیب کی خبریں سنتے رہا کرو، غیب کی خبریں سنتے رہا کرو، تاکہ تمہارا یقین کائنات کے نقشے میں الجھ کر نہ رہ جاوے. اللہ جزائے خیر دے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو 2 لفظوں میں بتلا گئے کہ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. جی ہاں، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، ماننے والے نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق ہے. فرمایا کہ نہ ماننے والوں کی مثال، کہ نہ ماننے والوں کی مثال یہ ہے کہ وہ آفاق میں گھومے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں. ہاں، وہ اس میں گھومے ہیں کائنات کے نقشوں میں. انہیں یہ نظر آتا ہے کہ زمین سے غلہ مل رہا ہے، اس لیے وہ خود بھی زمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ زمین کا شکریہ ادا کرو. کہ نہیں، ہم زمین کا شکریہ نہیں ادا کرتے، ہم تو اس